سورہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک گائے کا ذکر آیا ہے، بنی اسرائیل کی ایک گائے کا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کے شروع میں جو لفظ ہے الف لام میم، تو یہ الف الگ پڑھا جا رہا ہے، لام کو جدا پڑھا جا رہا ہے اور میم کو علیحدہ پڑھا جا رہا ہے، الف لام میم۔ تو اس کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے جن صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے طہ، یاسین، الف لام میم را، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کیونکہ کاٹ کاٹ کے یعنی جدا جدا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کہیں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جو آیت کریمہ بہت مختصر سے الفاظ یعنی حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے، اور آیت کا معنی ہے نشانی، کیونکہ قرآن کی ہر آیت اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ تو یہ الف لام میم، یہ حرف، یہ جو 3 حرف ہے، یہ ایک آیت، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کوئی بھی کائنات میں سے، مخلوق میں سے وہ عرب لوگ کہ جن کو اپنی بولی پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، اور وہ اپنی بولی میں بڑے ماہر تھے، اور اپنی بول کی وجہ سے وہ دوسروں کو عجب کہتے تھے کہ وہ تو سارے گونگے ہیں، بولنے والے تو ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی بولی میں انہی کے الفاظ نازل فرما کر ان کو عاجز کر دیا کہ ترجمہ بھی نہیں کر پا رہے، ترجمہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو آج تک کوئی ایسا نہ اٹھا اور نہ کہہ سکا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، عربی کے الفاظ ہے، عرب کے الفاظ، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عاجز کر دیا، اور عاجز ہونا ہی قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہر آیت اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے اللہ کے راز ہیں، اور راز جو ہے وہ کسی کو بتایا نہیں جاتا سوائے خاص کے۔ تو یہاں خاص سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز ہے۔ تو حضور، اگر اس کا مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ حضور کو بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ کلام غیر مفید ہوگا، یعنی ایسا کلام کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی لغو اور بیکار اور بے فائدہ بات کرے۔ تو اس کا یقیناً فائدہ ہے، یقیناً اس کا ایک مطلب اور اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ ہاں، ہم قطعی طور پر نہیں جانتے، یقینی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا، بس یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے، جو اس کی مراد ہے ہم پر اس کا سمجھنا لازم نہیں ہے، بس یہ حق ہونے کی کہ ہم حق ہونے کا یقین رکھیں، کتنا ہم پر لازم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ قرآن پاک ایسی معجز اور عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن میں اتنی دلائل ہیں، اتنی اس میں وضاحتیں ہیں، اتنی اس میں نشانیاں ہیں کہ اگر بندہ اس میں غور و خوض کرے اور اس کو غور سے پڑھنے شروع کر دے تو وہ اس کا دل اور یہ گواہی دے گا کہ یقیناً یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف جہاں نظر کرتے ہیں، یورپ اور دیگر ممالک کی طرف، انگریز جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو جس نے بھی پڑھا تو وہ ایمان لانے کی، ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو گیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ جس نے پڑھا اور وہ اندر کی جو سرکشی ہے، اندر کا جو بغض ہے، اندر کی جو عداوت ہے، وہ سائڈ پر رکھ کر انصاف کے ساتھ اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو وہ یقیناً کہے گا کہ یقیناً یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کی نازل کی ہوئی آیات ہیں، کسی بندے کے بنائے ہوئے الفاظ اور آیات نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کلام ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ شک کرتے ہیں یا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے دل میں فطور ہے، ان کے اپنے دلوں میں بغض اور حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے اس قرآن سے، جس کی وجہ سے ان کو قرآن کی حقانیت میں شک ہے۔ جیسے کوئی دن دہاڑے وہ کہے کہ میں سورج کو نہیں مانتا، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ سورج تو ہے
لیکن یہ شخص کہنے والا اتنا بغض میں مبتلا ہو چکا ہے، اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو دن دیہڑے بھی سورج نظر نہیں آ رہا، تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے دن کے ہونے میں اور سورج کے وجود میں کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص ہی اپنے اس عناد اور بغض کی وجہ سے وہ جاہل اور متجاہل اور مترکب الجہل کہلائے گا کہ یقیناً یہ شخص ہر طرف سے اندھا ہو چکا ہے۔ تو قرآن یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے متقین کو۔ ویسے تو قرآن دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اگر سارے لوگ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں تو یقیناً راہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن ہر شخص اس سے ہدایت نہیں لیتا۔ ہدایت کون لیتا ہے؟ للمتقین، وہ جو پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے وہ بچتا ہو، تو وہ شخص جس کو حق کی طلب ہو، گناہوں سے اور وبا بے حیائی اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو وہ شخص اس سے ہدایت پاتا ہے۔ پھر وہ متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہے؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چند نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی بیان فرمائی متقین کی کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہی لوگ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں، جو اللہ کو جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تو نبیوں کو نہیں دیکھا، آسمان سے کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ سارے معاملات جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو نہ کسی نے محسوس کیا ہے، نہ کسی نے اس کو ٹٹولا ہے، نہ اللہ کو سنا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو چکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ پر یقین کر رہے ہیں۔ وہ جو غیب ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے حواس سے، ہمارے محسوسات کو جہاں ہو سکتی ہے اس سے بھی وہ بالا ہے، اس کے باوجود ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ یہ ہے بن دیکھے ماننا، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، دوسری اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفت بیان کی وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رعایت رکھتے ہیں، جس طرح نماز کو سنتوں، واجبات اور فرائض کے سب کے لوازمات کے ساتھ اس کے ٹائم کی رعایت کرتے ہوئے، ہر طریقے سے خیال رکھتے ہوئے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں، یہ ہے متقین کی دوسری نشانی۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں جو دیا اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی تیسری نشانی بیان فرمائی کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انسان اپنی محنت سے صبح و شام محنت کر کے اپنا خون پسینہ بہا کے وہ پیسہ کماتا ہے، اور پھر وہ وہی پیسہ بغیر کسی مشقت کے، جنہوں نے یعنی سامنے والا فقیر آیا، منگتا آیا، غریب آیا، مسکین آیا، یا مدرسے اور مسجد والے آئے، اور ان کو بغیر ان کی محنت کے، بغیر ان کی کسی کمائی کے، بغیر کسی یعنی تھکاوٹ کے، وہ اپنا وہ مال اٹھا کر جو خود خون پسینہ دے کر اس نے حاصل کیا ہے وہ ان کو دے دیتا ہے۔ حالانکہ تو کیا ہوتا ہے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دے رہا ہوں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ جو میں نے کمایا یہ میرا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میرے رب کی عطا تھی۔ تو ایمان متقین کی تیسری شان اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مخلوق پر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتے ہیں، صدقات بھی آ جاتے ہیں، خیرات سارے اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت بیان کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضور پر جو نازل کیا گیا وہ قرآن کے الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کے 30 پارے 6666 کے قریب آیات، وہ سب کو یہی یقین کرتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہمارے محبوب پر نازل ہونے والا کلام ہے، ہمیں اس کے قرآن ہونے پر یقین ہے۔
تو یہ محبوب آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ پھر پانچویں صفت بیان فرمائی وما انزل من قبل، محبوب جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل اور جو بھی صحیفے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل ہوئے، متقین کی یہ شان ہے کہ وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور کو بھی ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صحیفے ملے ان صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً رب نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان ہے کہ مانتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ جو حضور پر نازل ہوا اس کو ہم نے ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو حضور سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا اللہ کا کلام اس کو ہم نے ماننا ہے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا۔ صحیح نا، یہ فرق ہے۔ جو حکم ہمارے محبوب نے بیان فرما دیا ہے حضور علیہ السلام نے قرآن اور حدیث میں، اس پر ہم عمل کریں گے، لیکن جس کو منع فرما دیا اب وہ منع ہو گیا۔ ٹھیک نا، تو یہ فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین جہاں بن دے کے خدا کو مانتے ہیں، جہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، محبوب آپ پر نازل ہونے والے کلام کی بھی تصدیق کرتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ مومن کا سب سے بڑا یعنی سرمایہ ہے۔ مومن کے لیے سب سے بڑی بات کہ دیکھو نا، آج کے زمانے میں کیمرہ آ گیا، کیمرہ سسٹم، کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس سسٹم کے باوجود بھی جو جدید اور قدیم لوگ ہیں، سوشلزم اور دیگر جو نظام ہیں ان کو ماننے والے اور کفر کی طرف راغب ہیں، الحاد اور بے دینی میں مبتلا ہیں، خدا کی ذات سے جو غافل ہیں، آخرت کے عقیدے سے جو کیا کہتے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اب بھی کنٹرول کرنے میں اور لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ کہ کیمرے پہ کیمرے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی چوریاں ہو رہی ہیں، پھر بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا ہے جس نے صبح روزہ رکھا، لوگوں کے سامنے اٹھا سحری میں، اور پھر دوپہر ہو گئی، دوپہر تک کچھ کھایا کچھ پیا نہیں ہے، اب دوپہر کی سخت گرمی اور دھوپ لگ رہی ہے، پیاس بھی آئی ہے، اب وہ کمرے کے اندر جاتا ہے، فریج پڑا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈے مشروبات ہیں، پانی ہے، لیکن وہ اسے کھول کے پانی پیتا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا، ہاں کوئی بھی بندہ دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں جب مروں گا تو مرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں ہمیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ صرف دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن پھر حساب کتاب ہوگا۔ اگر ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ سزا کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو یہ جو آخرت والا کانسیپٹ اور عقیدہ ہے یہ انسانوں کو فلاح اور بہبود کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ انسانی نظام کو، کائنات کے نظام کو بہتر بنانے میں سب سے کارآمد چیز ہے کہ لوگوں کو عقیدہ آخرت دیا جائے کہ بھئی صرف دنیا نہیں ہے، اگر کیمرہ نہیں لگا ہوا، اگر سپروائزر نہیں دیکھ رہا، اگر مینیجر نہیں دیکھ رہا تو رب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ صرف یہ دنیا نہیں ہے، مر کر مٹی نہیں ہو جانا، ختم نہیں ہو جانا، بلکہ اس کے بعد بھی ایک جہاں اور ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو آخرت کا عقیدہ یہ مومن کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کیا ایک یہ پہچان بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک، یہ جو لوگ بیان ہوئے، یہ جن کی یہ صفات بیان ہوئی، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، کتاب اور سنت پر، قرآن اور ماقبل کتب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی تو عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی تب نصیب ہوگی جب ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں گے۔
جب ان 5 باتوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی، متقین کی نشانیاں بیان فرمائیں، کامیاب لوگوں کی، جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان فرما دی، ان کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محبوب جن لوگوں نے کفر کیا، اس آیت کریمہ میں ان کافروں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب یاد رکھیں کہ یہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ جن کو گویا کہ ازلی بدبخت کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ شروع میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلے نہیں تھے۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں جیسے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو بڑے بڑے کافر تھے، ابتداءً شروع ہی سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہیں تھے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس حد کی اور اتنا بغض رکھا، اتنی دشمنی کر دی کہ گویا اپنے لیے خود ہی ہدایت کے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ جیسے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو کہے کہ میں بیمار ہوں، میں مر رہا ہوں، ڈاکٹر اس سے کہے کہ تو مر تو رہا ہے لیکن یاد رکھنا کہ تو بچ سکتا ہے یہ دوائیاں کھا کے، لیکن اس کے باوجود اس چیز سے تو نے بچنا ہے، یہ جو زہر ہے، اگر جو زہر کھا لیا تو تو پکا مر ہی جائے گا۔ اب وہ جا کے ڈاکٹر کی مخالفت کرے، طبیب کی مشورے کے خلاف عمل کرے، وہ تو بچ سکتا تھا، علاج ہو سکتا تھا، لیکن وہ جا کے زہر ہی کھاتا ہے، جو زہر کھا لے گا تو یقیناً وہ مرے گئی، تو اب جو اس کی موت ہوئی تو اس کے اپنے ہاتھوں ہوئی۔ تو اسی طرح ابو جہل، عتبہ اور دیگر جو کفار قریش تھے، بڑے بڑے کافر تھے، ان کے بارے میں کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مخالفت کی، تو جو مخالفت تھی وہ تھی زہر، اس کی مثال زہر ہوئی کہ ان کو رسول اللہ کی مخالفت سے منع کیا گیا کہ ایمان لے آؤ تاکہ تم بھی صحابی بن جاؤ، مگر وہ راہ ہدایت پر آنے کے بجائے مزید بغض اور مزید جو ہے نا وہ ہٹرمی میں مبتلا ہو گئے، مخالفت میں لگے رہے، تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان لوگوں کا جو انہوں نے کفر کیا ہے اب ان کے لیے برابر ہے، یہ اس حد تک یعنی بغض میں، مخالفت میں چلے گئے ہیں کہ اب آپ ان کو تبلیغ کریں، آپ ان کو سمجھائیں یا آپ ان کو نہ سمجھائیں، ان کے لیے دونوں برابر ہیں۔ لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی اس مخالفت کی وجہ سے، بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ حضور سے بغض رکھا، حضور کی مخالفت کرتے رہے، حضور سے دشمنی رکھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کافروں کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، لا ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کہ انہوں نے مخالفت اور بغض اس حد درجہ کی کہ اب انہوں نے اپنے لیے ہدایت کے دروازے خود ہی بند کر دیے۔ اب اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر وہ مہر لگ چکی ہے کہ اب ان کے دلوں میں ہدایت کی بات نہیں اترتی، ہدایت اور سچائی کی بات ان کے دلوں میں نہیں جاتی، مہر لگ چکی ہے، بس بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے کہ یہ ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہدایت کی بات ان کے دلوں، ان کے کانوں میں نہیں اتر رہی۔ اسی طرح یہ حق دیکھنے سے بھی اندھے ہو چکے ہیں، ان کے بغض کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں کہ ان کو اب ہدایت کی راہ نظر نہیں آتی، ان کو معجزات نظر نہیں آتے، ان کو فتوحات نظر نہیں آتے، ان کو حضور کی شان نظر نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے لمحات ہیں، اب ان کو وہ ساری پاکیاں، وہ جو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، وہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ سے ماہ ہو چکی ہے، اب ان کے اوپر پردے آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو گروہوں کا ذکر ہو گیا، ایک ہو گئے ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف کافروں کا ذکر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ ہے منافقین،
मुनाफिकीन वो लोग हैं, अच्छा ये जो काफिर है और मुसलमान है, जिनका शुरू में जिक्र हुआ मुसलमानों का, वो भी वाज़ेह है, जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान है और अंदर से भी मुसलमान और ज़ाहिर में भी मुसलमान। दूसरी तरफ काफिर है कि वो ज़ाहिर में भी काफिर है और अंदर से भी काफिर है। अब तीसरा है दरमियाने लोग, जिनको कहते हैं मुनाफिक, कि वो ज़ाहिर में जब मुसलमानों से मिलते तो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, हम तो आखिरत को भी मानते हैं, हम तो सारी वो बातें मानते हैं जो तुम मानते हो, हम तो तुम्हारे साथ नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो सदक़ात और ज़कात और खैरात भी देते रहते हैं, हम तो कुतुब सवाविया को भी मानते हैं। यानी जो सारी तुम्हारे ईमान वालों की बातें वो सारी हम मानते हैं, हम वो करते हैं, हम तो मुसलमान हैं। अच्छा वही लोग जब काफिरों के पास जाते हैं तो फिर वो उनसे कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो वहाँ जाते उनका मजाक उड़ाते थे, हम तो सिर्फ उनका दिल बहलाया करते हैं, उनसे हंसी मजाक करते हैं, है तो हम तुम्हारे साथ। तो ये जो लोग थे कि बज़ाहिर मुसलमान थे, ज़ाहिर में कलमा पढ़ने वाले थे, ज़ाहिर में मुसलमानों के साथ थे और हकीकत में काफिर थे, हकीकत में दिल में वो कुफ्र रखते थे और हकीकत में वो काफिरों से मिले हुए थे, ऐसे लोग कहलाते हैं मुनाफिक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनका जिक्र फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूल, और बाज़ लोग वो हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी हमारा ईमान है, वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। तो ये तीन जमातों का जिक्र है। अब ये जो मुनाफिकीन है इसके बारे में अब तफसील 26 आयतें गालिबन उनके बारे में नाज़िल हुई हैं और मुनाफिकीन की पहचान बताई है, मुनाफिकीन के अहवाल बयान किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह अगले इतवार उसका जिक्र होगा। तो ये तीन ग्रुप बयान हुए, पहला पक्का मोमिन, दूसरा पक्का काफिर और तीसरा जो इधर भी रहें उधर भी रहें, यहाँ से भी मफादात हासिल करें यहाँ से भी मफादात हासिल करें, तो वो है मुनाफिक। तो याद रखें उस किस्म के मुनाफिक कि जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हो और अंदर से काफिर हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबाए किराम के ज़माने में थे। अब ऐसा नहीं है, अब दो ही सूरतें हैं, या तो मोमिन है या तो काफिर है। हाँ, जो मुनाफिक हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो अकीदे के मुनाफिक नहीं होते। ये जो कुरान में जिनका जिक्र है कि इनका मुनाफिक है, इससे मुराद है अकीदे के मुनाफिक, यानी उनका अकीदा ही नहीं था इस्लाम और ईमान का, लेकिन कहते थे कि हम मुसलमान हैं। तो लेकिन हमारे ज़माने में जो मुनाफिकीन पाए जाते हैं वो एतकादी और अकीदे के एतबार से मुनाफिक नहीं है, वो अमल के एतबार से, अमल माना काम काज। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 बातें जिसमें पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है। नंबर 1, बात करे तो झूठ बोले, बात करे तो झूठ बोले। तो ये यानी जो बातों में झूठ बोलता रहता है तो ये मुनाफिकत की एक निशानी है, लेकिन मतलब काम मुनाफिकों वाला है, ऐसा नहीं है कि वो पक्का काफिर ही है। याद रखें जो मुनाफिक कुरान में जिक्र हुआ है ये भी काफिर ही है, और हमारे ज़माने में जो मुनाफिकीन है तो वो पक्के काफिर नहीं है, वो अमल के मुनाफिक है तो मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, कलमा और नमाज के हवाले से वो काफिर नहीं है। हाँ, वो अपने अमल की वजह से, बातों की वजह से कुछ ऐसे हरकतें कर जाते हैं जो गोया कि इस्लाम की मुनाफी चीज़ें हैं, इस्लाम नहीं चाहता और फिर भी कर रहे हैं। तो बात करें तो झूठ बोले, वादा करें तो वादा खिलाफी करें, अमानत उसके पास रखवाई जाए तो अमानत में खयानत करे, और जब लड़े तो झगड़े, जब लड़े और झगड़े तो वो गाली दे। तो ये 4 बातें बयान हुई है कि जिसमें ये 4 बातें पाई जाए। क्या? बात करे तो झूठ बोले, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो अमानत में खयानत करें, और जब उस वादा करे तो वादा खिलाफी करें, और चौथे नंबर पर जब लड़ाई और झगड़ा करे तो गालियां दे। तो ये हुजूर ने फरमाया ये 4 बातें जिसमें पाई जाएगी वो पूरा मुनाफिक होगा, और जिसमें एक निशानी पाई जाएगी तो गोया उसमें मुनाफिकत की एक ही निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान कामिल अता फरमाए।